علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام اور نظام عدل و مساوات۔ اگر ہم اسلام کے پورے نظام عبادات کا جائزہ لیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک تعلیم دی جاتی ہے مساوات کی۔ مثال کے طور پر ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ جتنی صفیں بنی ہوتی ہیں ان میں حکم یہ ہے کہ تم بالکل برابر کھڑے ہو، مل کے کھڑے ہو۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کسی نسب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح کے امتیازات اور تفریقیں بالکل حائل نہیں ہوتی، بلکہ اگر صفیں مکمل ہیں تو کوئی آدمی صفیں پھلانگ کے آگے جاتا ہے، اس کو بھی کراہت کی نظر سے دیکھا گیا۔ اور ہماری باجماعت نماز ہمیں انسانوں کے درمیان مساوات کا درس دیتی ہے۔ اسی طرح جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں سب نے روزہ رکھنا ہے، ایک ہی وقت جو جس جگہ سحری کا یا افطاری کا ہوگا اس کے مطابق ہی افطار کرنا ہے۔ اگر کوئی ایک غریب آدمی، کوئی عام آدمی، کسی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، مسلمان ہے، اگر وہ کوئی روزے کی حالت میں ایسا کام کرتا ہے کہ وہاں پر اس کے لیے فدیہ لازم ہے یا کفارہ لازم ہے، تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اگر کوئی امیر ہوگا تو اس کو یہ چھوٹ مل جائے گی، اگر غریب ہوگا تو اس کو یہ چھوٹ نہیں ملے گی، بلکہ اسلام مساویانہ طور پر یہ سارا پروسیس جو ہے وہ روزے کا امیر غریب کے لیے کرتا ہے، تاکہ یہ تفریق نہ ہو کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، یا کوئی گورا ہے یا کوئی کالا ہے، یا کسی نسب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دوسرے نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان بنیادوں پر کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ پھر جب ہم لوگ حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے پہلے احرام باندھتے ہیں۔ خواہ کوئی بڑے سے بڑا امیر شخص ہے یا کوئی غریب ہے، کہیں پر کوئی ایسے رولز نہیں ہیں۔ کسی بادشاہ وقت کے لیے، کسی بڑے شاہی خاندان کے فرد کے لیے کچھ رولز ایگزمپٹ کر دیے گئے ہوں کہ یہ یہاں پر سلے ہوئے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے، یا اس کو شکار کی اجازت ہے۔ جو احرام کی پابندیاں ایک عام فرد کے لیے ہیں وہی کسی بڑے سے بڑے مملکت کے بادشاہ کے لیے ہیں۔ اور پھر دو کپڑے مردوں کے لیے جو احرام کے ہوتے ہیں، ایک اوپر اوڑھنے والی چادر اور ایک تہبند کے طور پر باندھنے والی چادر، یہی لباس امیر کا ہے، یہی غریب کا ہے۔ اور وہاں پر میدان عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں جب حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کا مقام، سٹیٹس معاشرے کے اندر کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ وہاں پر بالکل سارے برابر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو مساوات کی، برابری کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کئی ایک ایسے واقعات روح پذیر ہوئے کہ جن میں آپ نے عدل و مساوات اس کو قائم کرنے کے لیے امت کو ایک عملی تعلیم دی۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کبریٰ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے۔
آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ نے فرمایا یہ صفیں درست کر لو. وہ چھڑی ماری، ایک صحابی تھے، انہیں وہ چھڑی لگی، صفیں درست ہو گئیں، اور وہ چھڑی ان کی پیٹھ پر لگی. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے آخری ایام تھے، آپ نے فرمایا میں یہاں پر موجود ہوں، اگر زندگی میں کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو میں یہاں موجود ہوں. عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لے لو. ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدلہ میں نے آپ سے لینا ہے. آپ نے پوچھا وہ کیا بدلہ؟ انہوں نے بتایا کہ جب بدر کے میدان میں صف بندی ہو رہی تھی، آپ نے چھڑی کے ساتھ صفیں سیدھی کرنے کے لیے کہا اور میری پیٹھ پر وہ چھڑی لگی تھی، لہذا میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری پیٹھ حاضر ہے، تم بدلہ لے لو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت مجھے وہ چھڑی لگی تھی اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی پیٹھ مبارک کو ننگا کر دیا. وہ صحابی عشق و محبت کے ساتھ انہوں نے مور نبوت کا بوسہ لیا اور عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی بھر کی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ میں آپ کی اس مور نبوت کا بوسہ لے لوں، اور آج اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق عطا کر دی ہے. اس طرح انہوں نے بوسہ لے لیا مور نبوت کا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ زندگی میں اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو میں حاضر ہوں، آؤ اور یہ بدلہ لے لو. یعنی یہ ایک مثال ہے امت کے لیے عدل کے حوالے سے، مساوات کے حوالے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری وقت بھی عدل و مساوات کی تعلیم دے رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں عدل و مساوات کی، قرآن پاک کی آیات کی، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کی، تو بعض اوقات موجودہ مسلمان معاشرے ان کو دیکھ کے لوگ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایک حد تک بدظن ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان معاشروں کے اندر یہ عدل، یہ انصاف یہ نہیں پایا جاتا. اس کے پیچھے تو ایک پوری تاریخ ہے کہ کس طرح مسلمان معاشروں کو اپنوں کی بدعنوانیوں نے یا غیروں کی ریشہ دوانیوں نے اس طرح غیر اسلامی اصولوں کو ترویج دیتے ہوئے اور مسلمان معاشروں کو زوال پذیر کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے معیار قرآن ہے، حدیث ہے، اور وہ مبارک ادوار جن میں کما کو اسلامی تعلیمات رائج تھیں اور ان کے مطابق حکومت وقت سے لے کر ایک فرد تک اپنی زندگی گزارتا تھا. اور اگر ہم آج سے کچھ سال پہلے دیکھیں اس کے مقابلے میں اب پھر الحمدللہ اسلام کی نشأت ثانیہ قریب نظر آ رہی ہے. مختلف ممالک کے اندر ایسے حکمران جو ان پر مسلط کیے گئے، ان کے خلاف احتجاج کی آواز
بلند ہو رہی، کچھ کو کیفر کردار تک بھی پہنچا دیا گیا، اور انشاءاللہ مایوسی تو گناہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر افریقن ممالک میں مصر کو دیکھیں، عرب کنٹریز کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، دیگر ممالک کے اندر اسلامی تحریکیں جس طرح پروان چڑھ رہی ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب کافی حد تک جو مسلمان عوام ہیں وہ جاگ اٹھے ہیں، اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو اسلام کا لبادہ اڑا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، غیر اسلامی طور طریقوں کو رواج دینے کے لیے۔ تو بہرکیف صورتحال کچھ بھی ہو، مایوسی تو گناہ ہے۔ اپنی طرف سے جو کوشش اور ان پٹ ایوری انڈیویجول ڈال سکتا ہے، ان کو تو کوشش جدوجہد کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب دوسروں سے تقاضے کرتے ہیں اور مطالبے کرتے ہیں اسلامی نظام کے نفاذ کے، عدل و انصاف کو رائج کرنے کے، مساوات کے اصولوں پر عمل کرنے کے، تو پھر ہمیں چار انگلیاں جو اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی پر بھی غور کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے ساتھ انصاف کرے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، کہ تیری اپنے جان کے بھی تیرے اوپر کچھ حق ہیں۔ پہلے تو ہمیں اپنے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھ انصاف کیا ہے؟ یہ باڈی، یہ وجود جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ ہم نے اسے جنت الفردوس کی لازوال نعمتوں سے مالا مال کرنا ہے۔ یہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ ہمارا انصاف ہے۔ اگر ہم انصاف کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، اپنے آپ سے انصاف نہیں کریں گے، تو کسی دوسرے سے انصاف کیسے کر سکیں گے؟ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، انہیں دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا بہت کم ہی چانس ملا ہے۔ جنہوں نے اپنی تربیت کی، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلایا، سب سے پہلے اپنے ساتھ انصاف کیا، پھر انہیں دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کی بھی توفیق نصیب ہوئی۔ تو اس طرح ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ انصاف۔ پھر ہر آدمی کے ڈیفرنٹ رتبے ہوتے ہیں، اسٹیٹس ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ وہ باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ خامند بھی ہے، وہ بھائی بھی ہے۔ اسی طرح اگر عورت ہے، وہ ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے۔ یہ سارے رشتے ہیں، بہت کلوز ریلیشن شپس ہیں۔ اب ان میں بھی عدل اور انصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار جس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر ہم یہ ناانصافیاں کریں گے، یقیناً اس کا خمیازہ بالآخر ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر کوئی بھی اخلاقی اچھائی ہے، اس کو کرنے کے لیے، آمادگی پر لانے کے لیے احادیث میں اور قرآن پاک میں آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، ہم کسی پر عفو درگزر کرتے ہیں، ہم عدل و مساوات کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں،
اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کرتے ہیں تو یقیناً اس پر اپنی نیت ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب بھی مترتب فرماتے ہیں۔ اور پھر عدل اور انصاف صرف دنیا میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کریں گے، وہاں پر بھی میزان کا ذکر فرمایا گیا۔ قرآن میں یہ نہیں فرمایا گیا تم جتنے عمل کرو گے ان کو اکاؤنٹ کیا جائے گا، ان کو گنا جائے گا، کس کے زیادہ ہوں گے کس کے تھوڑے ہوں گے، بلکہ نہیں، وہاں پر انصاف کا تقاضا یہ رکھا گیا والوزن یومئذ الحق، وہاں پر بھی عدل ہوگا۔ لیکن صوفیاء کرام، محقق علماء کرام وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عدل کا تقاضا اور مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ پاک تو ہمارے ساتھ عدل فرمانا، میزان پر عدل تو ہوگا لیکن اے اللہ پاک ہمیں تیرا فضل چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں عدل کا حکم دیا گیا، آخرت کے اندر بھی میزان کا جو کنسپٹ ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو، اور ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں۔ ہماری عدالتوں کے باہر بھی وہاں انصاف کسی عدالت میں ہو یا نہ ہو، باہر وہ پلہ اور ترازو ضرور لگا ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو فریقین ہوتے ہیں عدالت میں، ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ وہ ان کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ترازو کے دو پلڑے۔ اب جج اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو بالکل برابر رکھے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو کرمنل ہے، جو مجرم ہے، اس کو سزا دے، جو ناحق ہے اس کو چھوڑ دے، یا کسی نے کسی کا غصب کیا ہے اس کو لے کر دے، کوئی ظالم ہے اس کو سزا دے، جو مظلوم ہے اس کی داد رسی کرے۔ یہ حقیقت میں جو اسلام کا عدل و انصاف کا نظام ہے اس کے بنیادی تقاضے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اس میزان اور اس کے ترازو کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں وہ اس سے اس کا کرم مانگتے ہیں، اس کا فضل مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ پاک اگر عدل کریں تو ہم اس کے عدل کے جو تقاضے ہیں ان پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن کہاں اس اللہ تعالیٰ کی ذات، کہاں اس کی عظمتیں، کہاں اس کی شان کبریائی، اور کہاں ہمارے وہ عاجزانہ سجدے اور رکوع۔ لیکن ہم اس سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک تو اپنا فضل فرمانا۔ تو اس طریقے سے اسلام میں دنیا کی زندگی میں اپنے گھر کے اندر یا جس جگہ بھی ہوں وہاں پر عدل و مساوات کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دیں۔ فی امان اللہ تعالی۔